بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے پہلے 3 دن 10، 11 اور 12، یہ 3 دن بہت اہم ہیں. انہی 3 دنوں میں قربانی کا بھی حکم ہے. اور یہ سورت جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر درمیانی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اتنی آیت چھوٹی سی، اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، 2 باتیں بتائی گئی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی کر. نماز کا بھی حکم یعنی عید کی نماز کا بھی اس میں بتایا گیا، اور قربانی کا بھی حکم اس میں دے دیا. یعنی یہ 2 کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا، پہلے جو اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کا، اور قربانی سے پہلے نماز پڑھنے کا کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ. یعنی پہلے آپ نے جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. اور خاص طور پہ اس میں عید کی نماز کا جو بتایا، تو وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی ادا کرنی ہے. اب کوئی بندہ عید سے پہلے ہی قربانی کر لیتا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. وہ عام گوشت ہوگا، جس طرح عام دنوں میں عام مہینوں میں گوشت کھایا جاتا ہے. یعنی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے. ہاں، اگر کوئی شہر میں رہتا ہے کہ شہر کے اندر کسی ایک مسجد میں بھی، کسی ایک بھی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا ہو جائے اور اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے. یعنی اس سے پہلے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی. حکم یہ ہوا کہ پہلے عید کی نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے. اور یہ قربانی عید والے دن، یعنی پہلے دن 10 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 ذی الحجہ کو بھی. یعنی 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ قربانی آپ دن میں کریں تب بھی ٹھیک ہے، رات میں کریں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی تیسرے دن مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے. اب غروب آفتاب سے پہلے تیسرے دن آپ نے جانور کو ذبح کر لیا. اب اس کے بعد گوشت بشک رات کو بنائیں، کچھ بھی کریں، پھر کوئی حرج نہیں. لیکن وہ تکبیر جو پھیرنی ہے وہ کم از کم غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے. اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں، قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی. یعنی تکبیر عورت بھی پھیر سکتی ہے. ہاں جی، لوگوں کے تو ذہن میں یہی ہے کہ بس مرد ہی تکبیر پھیرے گا. اسلام نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے اس بات پہ. ہاں، اگر عورت قربانی کر دیا تو پردے کا لحاظ کیا جائے، یہ بات اس میں ضروری ہے. ورنہ اجازت عورت کو بھی ہے. معاشرے کے اندر یہ ہے کہ عورتیں اس طرح نہیں کرتی، کمزور دل کی ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ عورت ہی کرے. تو
اگر عورت کی قربانی اس کا بیٹا کر سکتا ہے، اس کا شوہر کر سکتا ہے، کوئی اور رشتہ دار گردن پہ چھری پھیر سکتا ہے، کہ سب عورتیں جو ہیں اتنی ہمت نہیں رکھتی۔ بالفرض مسئلہ یہ ہے، مسئلے کی بات ہے، اگر کوئی عورت کرتی ہے تو جائز ہے۔ یہ چیزیں ضروری تھیں قربانی کے متعلق، چند ایک جو میں نے بتائیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور اکثر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، عام جو اس طرح کی باتیں بتاتے بھی نہیں۔ اور اس صورت کے اندر یہ درمیانی جو میں نے آیت پڑھی 2 حکم ہیں، اور یہ پوری صورت اگر آپ 129 مرتبہ ان 3 دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو پورا سال فائدہ ہوگا۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار کے اوپر، آپ کے لین دین معاملات کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہوگا۔ 129 دفعہ یہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، یہ 3 دن اس کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، بشرطے کہ آپ نے یقین سے کام کیا۔ کچھ لوگ تو کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پھر دل میں یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ بے یقینی والا معاملہ کبھی بھی نہ کریں، پورا 100% یقین سے کریں، پھر دیکھیں اللہ بھی پھر فرماتے ہیں اے بندے تو نے جس طرح یقین کیا اب میری رحمت کو بھی دیکھ لینا، میں انشاءاللہ تجھے کسی معاملے میں اب پریشان نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان وظائف کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔